السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغرور فيها كثير من الناس: الصحة والفراغ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جمعہ کا بابرکت پرنور محفل، نورانی محفل، جمعہ کی عظمت، جمعہ کی رحمت، جمعہ کی سعادتیں، دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو اس جمعہ کی خاص وقت میں خاص عبادتیں اور جو درود شریف، درود و سلام، تلاوت قرآن، سورہ کہف، جہاں جو لوگ اپنے اپنے مقام پہ تلاوت کر رہے ہیں، اللہ ان سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ عمل کی وجہ سے اللہ نے جمعہ کو اور تقویت عطا فرمائی، جمع ہونے کی وجہ سے اللہ نے جمعہ کو اور تقویت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ دین اسلام دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس دین اسلام کے اندر از اول تا آخر، از ابتدا تا انتہا، سارے کام، سارے کار، ساری ضرورتیں، ساری سہولتیں
سارے موسم، سارے حالات اور عیدین، خوشی اور غم، دن اور رات، موت اور حیات، شفا اور بیماری، ان سب مواقع پر، ان سب موقعوں پر انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو جس طریقے پر عمل کرنا ہوتا ہے، انسان کو جس کردار پر عمل پیرا ہونا ہے، وہ سارا طرز، وہ سارا عمل اللہ رب العزت نے آقا مدنی تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا، ہمارے لیے مثال بنایا، ہمارے لیے لاغی عمل بنایا، ہمارے لیے سنت قرار دیا۔ جس طرح حج کے ایام میں، حج کے موقع پر حضرت ابراہیم و اسماعیل و ہاجرہ علیہ السلام کے کردار پر عمل کرنے کا نام حج ہوتا ہے، آپ کی طرح دوڑنے کا نام حج کے ارکان میں شامل کیا گیا، آپ کے ایک ایک عمل کو حج میں شامل کیا گیا۔ اسی طریقے سے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی، عمل بندگی کو آنے والے قیامت تک کے دن کے لیے اللہ نے امت مسلمہ کے لیے آپ کا عمل امت کے لیے سنت قرار دیا، آپ کا عمل امت کے لیے نجات قرار دیا، آپ کا عمل امت کے لیے رحمت قرار دیا، آپ کا عمل امت کے لیے ثواب قرار دیا، آپ کا عمل امت کے لیے نیکی قرار دیا، آپ کا عمل امت کے لیے اجر قرار دیا، آپ کا عمل امت کے لیے برکت قرار دیا، آپ کا عمل امت کے لیے رحمت قرار دیا، آپ کا عمل امت کے لیے آخرت میں کامیابی قرار دیا، آپ کا عمل امت کے لیے سعادت دارین کا پروانہ نازل فرمایا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے گا، اللہ اس کو دنیا میں کامیاب، آخرت میں کامیاب کرے گا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو نہیں اپنائے گا، اللہ اس کو دنیا میں اگر کامیاب کر بھی لے لیکن وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ مالدار کافر کفار یہود و نصارہ اپنے مال و متاع، اپنے ساز و سامان، اپنے عیش و آرام، اپنے عیش و عشرت کے ذریعے سے دنیا کے اندر کامیابی کے نمونے، دنیا کے اندر کامیابی کے نظارے دکھاتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی کامیابی نہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی فلاح نہیں، آخرت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں جنت کے لیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت قرار دے دیا ہے۔ اللہ نے خوشی کا موقع دیا، لیکن خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ محمد رسول اللہ نے بتا دیا۔ غم کے مواقع انسان کے اندر آتے ہیں، غم کے اندر آدمی اپنے صبر اور اپنے حدود میں رہنے کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ چاہے وہ عیدین کا موقع ہو، نکاح کا موقع ہو یا کسی اور تقریب کے موقع پر آدمی کو خوشی کا اظہار کرنے کی شریعت نے اجازت دے دی ہے، لیکن وہ طریقہ محمد رسول اللہ کا ہوگا، وہ فرمان خدا کا ہوگا، وہ عمل صحابہ کا ہوگا۔ اگر جس کا عمل اپنے اولیاء سے نہ ملتا ہو، جس کا عمل صحابہ سے نہ ملتا ہو، جس کا عمل محمد رسول اللہ سے نہ ملتا ہو، جس کا حکم اللہ کے قرآن، اللہ کی کتاب سے اگر نہیں ملتا ہو، اگر اس نے وہ کام کیا، اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اس نے شیطان کو اپنا دوست بنایا، شیطان کو اپنا اخی بنایا، شیطان کو اپنا بھائی بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے موسم کو پیدا فرمایا، وقت کو بنایا ہے، وقت کی حیت کو بنایا ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ نے اوقات کی بھی قسم کھائی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی۔ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ آج کا جو دور، وہ بھی زمانہ، ہم جائیں گے، ہم نہیں رہیں گے، وہ بھی زمانہ۔ ایک زمانے میں آدم علیہ السلام تھے، وہ بھی زمانہ ہے۔ ایک زمانے میں نوح علیہ السلام تھے، وہ بھی زمانہ ہے۔ ایک زمانے میں حضرت آدم، حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام تھے، انبیاء علیہ
अलैहिस्सलाम का दौर खत्म हुआ वो जमाना था, सहाबा का दौर शुरू हुआ वो भी जमाना, ताबईन का दौर शुरू हुआ सहाबा का दौर खत्म हो चुका वो भी जमाना, तबे ताबईन का दौर शुरू हुआ वो भी जमाना, ताबईन का दौर खत्म हो चुका वो भी जमाना, अइम्मा का दौर शुरू हुआ वो भी जमाना, आज का दौर चल रहा है ये भी जमाना। गोया इस मुख्तसर से कलमे में, इस मुख्तसर सी आयत में, इस मुख्तसर से जुमले में अल्लाह ने सारे जमाने को समेटा है। कुरान का यही कमाल है जो फसाहत और बलागत वाला कलाम एक मुख्तसर से जुमले में। इमाम शाफई अलैहि रहमा फरमाते हैं उम्मत की हिदायत के लिए, उम्मत की नजात के लिए, उम्मत की फलाह के लिए, उम्मत की कामयाबी के लिए, उम्मत को सुरखरू होने के लिए अगर मुकम्मल कुरान नाजिल न होता, सिर्फ वल असर का सूरा नाजिल होता, उम्मत की नजात के लिए सूरा काफी है अगर ये अमल कर ले। वल असर कसम है जमाने की, वल फज्र कसम है सुबह की, वसुबह इदा तनफ़स कसम है सुबह सांस लेती है, वशम्सी वदुहाहा वलक़मरि इदा तलाहा वन्नहारि इदा जल्लाहा वल्लैलि इदा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा। इन चांद सितारों सब चीजों के अल्लाह तबारक व तआला कसम खाकर बयान फरमा रहे हैं। यहाँ वल असर की कसम खाकर पूरे जमाने को अल्लाह तबारक व तआला ने ले लिया है। शरीयत इस्लाम के अंदर साल का तसव्वुर चांद से शुरू होता है। ईसाइयों की यहाँ दिन का जो तसव्वुर होता है रात के 12 बजे होता है। अगर शरीयत इस्लाम ने रमजान के महीने में रोजा रखने का हुक्म दिया और चांद देखकर तरावी आगाज करने का हुक्म दिया, गोया जब चांद पर नजर पड़ी, शहादत मिल गई कि चांद नजर आ गया है, तो गोया कि दिन तब्दील हो चुका है। शरीयत ने चांद को देखकर तरावी पढ़ने का हुक्म दिया, चांद को देखकर तरावी को खत्म करने का हुक्म दिया, यानी ईद उल फित्र अदा करने का हुक्म दिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इशा के बाद जल्द सोने की फिक्र करे, दुनिया की बातें न करे। इशा के बाद जल्द सोएंगे तहज्जुद में उठना आसानी हो जाएगा। सुबह को जो जल्दी उठेगा अस्सुबह यमनउ रिज़्क़, सुबह का सोना रिज़्क़ को, बरकत को, रहमत को, नेकियों को रोक देता है, फुर्ती को रोक देता है, चाप चौबन को रोक देता है। तीन बातें याद रखना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुरान ने भी कह दिया, चांद अगर दिख गया तो दिन बदल गया। दूसरी हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इशा के बाद जल्द सोने की फिक्र करें, दुनिया की बातें न करें। तीसरी हदीस अस्सुबह यमनउ रिज़्क़, सुबह का सोना रिज़्क़ को रोक देता है। अब शरीयत इस्लाम ने कह दिया मगरिब के बाद दिन बदल गया है, तो गोया वक्त हमारा मगरिब के बाद बदल जाता है और नए साल के नाम पर हम रात के 12 बजे जगते हैं। दो हदीसों के खिलाफ हो गया हमारा अमल। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन, जो यहूदियों की, ईसाइयों की, गैरों की, गैर मुस्लिमों की नकल करता है वो हम में से नहीं है। और नबी ने क्या फरमाया मगरिब से दिन बदलता है और हम रात के 12 बजे लाइट और बत्तियां टिमटिमाने की और मुंतजिर रहते हैं कि लाइट कब बुझेगी, कब जलेगी और दिन नया शुरू हो जाएगा। हम किसी को प्रपोज करेंगे, हम किसी को दावत देंगे, हम किसी को मुबारकबादी देंगे, अपना स्टेटस रखेंगे, अपना एक मैसेज लोगों को डालेंगे कि नया साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज डालेंगे। शरीयत इस्लाम ने कह दिया कि दिन तो हमारा वक्त तो मगरिब से बदलता है। रात के 12 के बाद हमारे फोनों के अंदर ये मैसेज कैसे आ रहे? किसी गैर के तो नहीं आ रहे जिसका नाम मुसलमान न हो, किसी गैर को तो नहीं आ रहे जिसका ताल्लुक ईसाइयों से हो, यहूदियों से हो, नसरानी से हो, मजूसियों से हो, जिनको मुसलमान नहीं कहा जा सकता हो, जिनको मोमिन नहीं कहा जा सकता हो, जिनको मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करने वाले नहीं कहा जा सकता हो। क्या इनके मैसेजेस है जो रात के 12 बजने के बाद मैसेजेस आ रहे हैं? हालांकि ईसाइयों के यहाँ भी ये तसव्वुर नहीं था। ये नए साल के नाम पे जो जश्न मनाया जाता है, ईसाइयों के यहाँ भी असल में दौर नहीं था। असल में यहिया अलैहिस्सलाम
السلام کے نام پہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا، یا جس وقت آپ پیدا ہوئے اس موقع پر یہ اپنا ایک خاص موقع مناتے ہیں، لیکن کوئی اجتماعی نظم نہیں تھا، کوئی اتحادی ان کے اندر نظم نہیں تھا. بس ایک عیسائی نے جو شرک میں بیٹھا ہوا تھا اپنی تنہائی کو محسوس کیا. لوگوں کے بہت دن تک لوگ اگر سفر سے باہر ہوں، آدمی اگر گھر سے باہر ہو بہت دن تک اگر باہر سفر کرتا رہے دل مایوس ہو جاتا ہے، گھر والوں کو یاد کرتا ہے، فلاں فلاں چیزیں ہوتی ہیں. اس نے نئے سال کے نام پر حکومت سے عورتوں کو بھی طلب کیا، حکومت سے شراب کی بھی اجازت لے لی، اور کشتی میں رات کے 12 بجنے کے بعد ٹمٹماتی لائٹیں اس نے لگائی اور شراب پینے کا اہتمام کیا، عورتوں سے ننگا ناچ کرنے کا اہتمام کیا. اور یہ رات کے اندھیری میں، رات کے تاریکی میں یہ عادت لوگوں کو اتنی پسند آئی کیونکہ شیطان کا اثر بہت جلد ہوتا ہے. دین کی باتوں کا اثر جلد دل قبول نہیں کرتا، لیکن شیطان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ دل فوراً قبول کر لیتا ہے. چونکہ جس ماحول میں ہم پڑے ہوئے ہیں وہی چیزیں ہمیں زیادہ مؤثر کر جاتی ہیں. تو ہر سال یہی سلسلہ شروع ہوا. تو ان 4 حدیثوں کو آپ ذہن میں رکھ لیں، میں آخر میں اس کو دہراؤں گا. اور شریعت اسلام میں نئے سال کے تصور کے سلسلے میں ماہ محرم الحرام، لیکن باضابطہ ہجری تاریخ کا اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے اور آپ کے رائے کے ذریعے سے ہجری کیلنڈر تاریخ آپ نے ایجاد فرمائی. ہجری کیلنڈر، ہجری کہتے ہیں چاند کے حساب سے تاریخ دیکھی جائے. آج چاند کی کیا تاریخ ہے؟ 15 تاریخ ہے. 1445واں سال ہجری کا چل رہا ہے. ہمیں جاننا چاہیے علاقے میں سے، محلے میں سے کسی نہ کسی ایک فرد کو، ایک فرد بشر کو، ایک فرد مومن کو چاند کی تاریخ جاننا ہے فرض کفایہ ہے. چاند کی تاریخ کو عیاں کرنے کے لیے، چاند کی تاریخ کو واضح کرنے کے لیے کچھ علماء نے چند سال پہلے ہجری کیلنڈر بھی نکالا ماہ محرم الحرام میں. لیکن ایک سال لوگوں نے محبت میں ایک نیا طریقہ لکھا، ایک نئی چیز سمجھ میں آئی، لینے کا اہتمام کیا، لیکن پھر وہ جنوری کا مہینہ آ گیا تو اس کو بازو ڈال دیا. علماء نے محنت کی سلسلے میں، اس سلسلے میں ہر جگہ اشتہارات بھی بھیجے گئے اور ہر جگہ کیلنڈر بھی بھیجے گئے. خیر، اب کوئی عیسوی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام والسلام، یعنی عیسائیوں کے جو کیلنڈر نکال ہے ان کی جو تاریخ ہے اس کے حساب سے اگر تاریخ کوئی عمل کر رہا ہو تو وہ غلط تو نہیں ہے، لیکن اس کے نام پہ جشن منانا، اس کے نام پہ خوشی منانا، اس کے نام پہ نئے سال کا آغاز. حالانکہ محرم الحرام اسلامی مہینے کے اعتبار سے آغاز نیا سال، اس موقع پر بھی جشن منانے کا حکم نہیں دیا شریعت نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی نہیں دی، اور کسی کے اندر وہم و گمان بھی نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بلکہ 19ویں صدی تک نئے سال کے جشن کا تصور نہیں تھا، نئے سال منانے کے خوشی کا تصور ہی نہیں تھا. بس یہ ایسے ہی دیکھا دیکھی اور کسی ایک خاص عمل کو دیکھ کر ان لوگوں نے پسند کیا. جیسا کہ اکبر بادشاہ کے دور میں جس نے غیر مسلم عورت سے نکاح کیا اور اس کی خوشی کے خاطر اس کے مذہب کا لحاظ کرتے ہوئے کہ بہت سارے رسومات ادا کیے گئے ہیں، اور اکبر بادشاہ کے رسومات کو نقل کرنا لوگوں نے اپنا فخر سمجھا. اگر کوئی کھلاڑی، کوئی پلیئر اگر کوئی ٹی شرٹ پہنتا ہو، کسی قسم کے جوتے پہنتا ہو، کوئی ہیئر سٹائل بناتا ہو، کوئی اپنے گلے میں کوئی پٹا ڈالتا ہو، تو نوجوان اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، اپنا فیشن شو بنا لیتے ہیں، اس کو اپنا طرز بنا لیتے ہیں. بس اسی طریقے سے انہوں نے ایسے رسم و رواج جو آج کل ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر خصوصاً ایسے رسم و رواج، نکاح کے اندر بہت سارے رسم و رواج غیر لا یعنی باتوں کے اندر اور لا یعنی کاموں میں ہم جس طرح ملوث ہیں، اسی طریقے سے عیسائیوں کا بھی ایک تہوار ہے. جس طرح ہندوؤں میں دیوالی کوئی تہوار نہیں تھا، پٹاخے پھوڑنا کوئی تہوار نہیں تھا، وہ الگ تاریخ ہے، کسی موقع پہ انشاءاللہ بتاؤں گا. اسی طریقے سے عیسائیوں کے یہاں یہ بدعت ہے. بس
پوری دنیا نے عیسوی کیلنڈر کو قبول کر لیا اور پوری دنیا جنوری فروری میں چل رہی ہے، دسمبر میں چل رہی ہے، اسی لیے اس کو زیادہ عروج ملا اور مارکیٹ میں یہی چل رہی ہے۔ اور پڑوس ملک کے اندر پہلے جمعہ کو تعطیل تھی، کروڑوں کا نقصان ہو رہا تھا، اس کے بعد ان لوگوں نے مجبوراً اتوار کو تعطیل رکھی۔ خود میں اپنے اسکول ادارے کا بتاؤں، ایک سال تک میں بھی جمعہ کے دن تعطیل رکھا۔ تو ہوتا یہ کہ گھر کے بعض بچے کسی اور اسکول میں پڑھ رہے ہیں، یا گھر میں جاب کرنے والا والد سرکاری ملازم ہے جس کو جمعہ کو چھٹی نہیں ہے، اتوار کو چھٹی ہے، تو مشکل جو اپنے بچوں کو اتوار کے دن چھٹی کر لیا۔ میں نے فون سے رابطہ کیا، بھائی صاحب بچے کو آج نہیں بھیجے، چھٹی تو جمعہ کے دن ہے، عید المؤمنین کے دن چھٹی ہے، اتوار کو چھٹی نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں خطیب صاحب اتوار کو ذرا میں فری ہوتا ہوں، اسی طرح بچے کو باہر لے کے نکلا۔ بولے یہ بھی بات صحیح ہے، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، یہ ثواب کا کام ہے، دل کی دوا ہے، یہ بھی ضروری ہے، اب منع بھی نہیں کر سکتے اور اس کے خلاف جانا بھی مناسب نہیں ہے۔ پھر دوسرے جگہ فون لگایا کہ بھائی آپ کے بچے نہیں آئے، نہیں ہمارے دو بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کو چھٹی آج ہے اس لیے یہ لوگ جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ ایک سال تک کل ملاتا رہا، صبر کرتا رہا، پھر مشورے سے یہی بات طے ہوئی کہ بھائی آپ بھی سنڈے کو چھٹی کر دیں اور جمعہ کے دن ہاف ڈے، سنڈے کی چھٹی، مجبوری۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتا تصویریں ہوں اور ہم اپنے جیبوں کے اندر گاندھی جی کو لے کے بیٹھے نہیں بیٹھے۔ دیکھ گھر میں تصویر لگانے کی اجازت نہیں ہے اور جیب میں لے کے ہم نماز پڑھنے کی اجازت، مجبوری ہے اور مجبوری میں شریعت اس کی اجازت دے رہی ہے۔ بس عیسوی کیلنڈر جو لے کے ہم چل رہے ہیں، اب جس کو ہم نیا سال کہہ رہے ہیں کہ جنوری اب نیا سال شروع ہو رہا ہے، مجبوری ہے، تاریخ لینا پڑے گا، مارکیٹ پوری اسی کی لپیٹ میں ہے۔ لیکن چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا یہ عبادت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے جو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیے ہیں، تب سے ہجری سال کا آغاز عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو منظم انداز میں مربوط کر دیا۔ لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، اس کا اہتمام کیا۔ پھر بھی اگر لوگوں کے دلوں کے اندر کیونکہ ماحول کے اعتبار سے ایک چیز پیدا ہو رہی ہے کہ نیا سال آنے والا ہے، نیا سال آئے گا، نیا مہینہ آئے گا، نیا دن آئے گا یا نئی رات آئے گی، تو کیا دنیا کے اندر تبدیلی آئے گی؟ کیا آدمی پھر سے جوان ہو جائے گا؟ کیا آدمی پھر سے طاقت میں حشاش لا سکتا ہے؟ گیا وقت پھر ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ یہ زندگی ہے فانی، یہ دنیا ہے آنی جانی، یہ زندگی ہے فانی، یہ دنیا ہے آنی جانی، رہے سدا اللہ کا نام، تم کرو اللہ کا کام۔ اللہ رب العزت کے یہاں ہم جب جائیں گے، آپ جائیں گے، ہم جائیں گے، اللہ رب العزت سوال فرمائیں گے، میں نے آپ کو جوانی دی تھی، آپ نے جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ میں نے آپ کو مال دیا تھا، مال کو کہاں خرچ کیا؟ میں نے آپ کو علم دیا تھا، علم کو کہاں خرچ کیا؟ میں نے آپ کو طاقت دیا تھا، طاقت کو کہاں خرچ کیا؟ اللہ رب العزت سوال فرمائیں گے تو پھر اپنی عمر کا، اپنی جوانی کا، اپنی مال کا، اپنی دولت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ سوال کریں گے عمر کو کہاں کھپا دیا؟ کہیں گے اے اللہ بچپن تو کھیل کود میں چلے گئی اور جوانی تو فلاں جگہ گھومنے میں ادھر ادھر مستی کرنے میں چلے گئی اور بڑھاپے میں تو ہم بیٹھے ہی رہے تو پھر موت آ گئی۔ کیا یہ جواب دے سکتے ہیں؟ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی منزل میں کامیاب ہو جاؤں، اپنی منزل مقصود تک میں پہنچ جاؤں، اپنی منزل میں میرے لیے عروج کے سامان ہو جائے، میرے لیے بہتر سامان ہو جائے۔ کیا آدمی کو بہتر سامان اپنے باپ کی دعا کے بغیر مل سکتے ہیں؟ آدمی کو بہتر سامان ماں کی دعا کے بغیر یہ ممکن ہے؟ آدمی کو اپنے بڑوں کی دعاؤں کے بغیر یہ ممکن ہے کہ یہ خوشی منانے باہر نکلا ہے کہ نئے سال کی خوشیاں منانے کے لیے، نئی چیزیں تلاش کرنے کے لیے شریعت نے کہا اگر تم آگے بڑھنا چاہتے ہو اپنے سے بڑے ماں باپ، اپنے سے بڑے بزرگ لوگوں کی اطاعت کرو، ان کی خدمت کرو، اللہ تمہیں منزل میں کامیاب کرے گا۔ ہماری کامیابی سال کے بدلنے میں
ہماری کامیابی دن کے بدلنے میں، ہماری کامیابی عمر کے بڑھنے میں نہیں ہے۔ اللہ نے کامیابی رکھا ہماری کہ بڑوں کی عتاب ان کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ دین اسلام تو ہے ہی اپنی جگہ، نمازیں تو اپنی جگہ، پڑھنا تو ہے ہی ہے۔ آدمی صرف نماز پڑھنے سے کامیاب نہیں ہو سکتا، قرآن پاک یاد کرنے سے کامیاب نہیں ہو سکتا، عالم دین بننے سے کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا اہتمام کرے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ حقوق العباد کا اہتمام کرے۔ حقوق العباد کیا ہے؟ اپنے سے بڑے لوگوں کے جو حق ہے وہ دے، اپنے ماتحت، اپنے سے کم عمر کے جو لوگ ہیں یا اپنے ماتحت کے جو لوگ رہتے ہیں ان کے حقوق ادا کرے، یہ حقوق اللہ ہے۔ سال کی تبدیلی ہمیں یہ اعادہ کرا رہی ہے، یہ ریویژن کرا رہی ہے کہ تم اب قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہو، قبر کی منزلیں قریب ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ نے سانسیں دی ہیں، اللہ نے اتنی سانسیں دی ہیں، جب سوال کرنے پہ آئے تو ایک گھونٹ پانی اور ایک سانس کا بھی ہم جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان بڑے خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کا اہتمام کرے۔ ایمان کے بعد اعمال صالحہ میں فرائض والے اعمال کے بعد کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے بعد اعمال صالحہ یہ ہے اپنے بھائی سے محبت سے پیش آئیں، اپنے بہن سے شفقت سے پیش آئیں، پڑوسیوں کا خیال کریں، راہگیر، راستے میں چلنے والے مسافروں کا خیال کریں، ضرورت مندوں کی ضرورت مکمل کریں، الغرض انسان سے جو کچھ وہ ہو سکتا ہے وہ کام خیر کے کام میں لگے رہے۔ یہ اعمال صالحہ جس کے کرنے پر اللہ رب العزت نے برکت کا وعدہ فرمایا ہے، برکت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اتنی ان سب چیزوں کے باوجود ہم گرے ہوئے ہیں، کیوں؟ چونکہ دنیا ایک شہر کے مانند ہے، دنیا ایک مٹھاس کے مانند ہے، دنیا ایک غفلت کی جگہ ہے حقیقت میں۔ اس لیے پیران شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نماز فجر کے بعد لوگوں سے ملاقات کرنے، لوگوں کے مسئلے مسائل بتانے، اور کوئی خواب دیکھتا تو اپنا خواب بیان کرتا تو آپ اس کی تعبیر بیان کرتے تھے، اس کو سمجھاتے۔ آپ نماز فجر کے بعد معمول کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عام آدمی آیا، کہنے لگا حضرت میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا، آج تک میں نے ایسا خواب نہ سنا نہ میں نے کبھی دیکھا ہے، لیکن عجیب و غریب خواب دیکھا۔ حضرت نے فرمایا کیا خواب دیکھا؟ اس نوجوان نے کہا کہ حضرت میں گھر سے جیسے ہی باہر نکلا شیر دوڑتا ہوا میرے پیچھے پڑ گیا، اگر میں رک جاتا تو وہ اپنا شکار مجھے بنا لیتا، میں دوڑتا دوڑتا اپنے منزل کو پہنچنے کے بجائے چونکہ ڈر اور خوف لگا ہوا ہے بیابان میں پہنچ گیا، جنگل میں پہنچ گیا، اور جنگل میں کوئی سہارا مجھے نہیں مل رہا تھا، میں ایک رسی کی مدد سے جو بیل نما درختوں میں لگی ہوئی ہوتی جیسے پیپل کے درخت ہیں اس کو پکڑ کے میں نیچے اترا کہتا کہ میں اپنے نیچے جاؤں اور شیر سے بچ جاؤں۔ جیسے میں نیچے اترنا چاہا، نیچے تو اژدہا کھول کر بیٹھا ہوا ہے، اب دیکھا اوپر جاؤں تو شیر انتظار کر رہا ہے، نیچے اتروں تو اژدہا کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب میری ہیبت اور میری پریشانی میں اضافہ ہوا، میں ایسے ہی پکڑ کے لٹکتا رہا، جھولتا رہا، کچھ ہی دیر میری نظر پھر اوپر پڑی، ایک دو چوہے آ کر رسی کو کاٹ رہے ہیں، ایک سفید چوہا ہے ایک کالا چوہا ہے، دونوں آ کر رسی کاٹ رہے ہیں، اور میں تسلسل میں مبتلا ہو گیا، کروں تو میں کیا کروں، ہائے رسی کٹے گی تو میں اژدہا کا نوالا بن جاؤں گا، اوپر جاؤں گا تو شیر کے پنجے میں چلا جاؤں گا۔ اسی اثنا میں دیکھا کہ میرے ہونٹ پر شہد کے قطرے ٹپک رہے تھے، میں نے دیکھا کہ شہد کے قطرے کہاں ٹپک رہے، ذرا نظر میری اور اوپر پڑی، اونچائی درخت سے شہد اپنے چہرے پہ لبریز ہو چکا تھا، وہاں سے شہد کے قطرے سیدھا میرے لبوں پہ، میرے زبان میرے منہ میں پڑ رہے تھے، اتنا پیور تھا، اتنا لذیذ تھا اس کی تازگی کی وجہ سے، میں شہد سے میں محسوس ہوتا رہا، اور شہد
کی مٹھاس کے اندر منہمک ہو گیا، شہد کی مٹھاس کی جیسے منہمک ہو گیا، کٹنے والی رسی کو بھول گیا، اس کے بعد اژدہا کے منہ میں جانے والا ہوں وہ بھی میں بھول گیا، اوپر جو شیر انتظار کر رہا تھا وہ بھی میں بھول گیا، اور میں شہد کے ذائقے لیتا رہا، شہد کے ذائقے لیتا رہا، شہد کے ذائقے لیتا رہا، یہاں تک کہ رسی کٹی اور میں نیچے گرا، ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے دیکھا یہ تو خواب ہے، ایک دم اڑ گیا، فرمایا کہ یہ تو خواب ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے خواب بیان کی۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہیں، فرمایا یہ امت کے لیے پیغام ہے، امت کے لیے ایک سبق ہے، امت کے لیے ایک ہدایت ہے، امت کے لیے ایک شراب ہے، امت کے لیے ایک نعمت والا آب ہے، امت کو جگانے والا آب ہے، امت کو آگاہ کرنے والا آب ہے۔ تیرا آپ امت کے لیے عبرت بھی ہے، تیرا آپ امت کے لیے سبق بھی ہے، تیرا آپ امت کے لیے نصیحت بھی ہے۔ اور اس نے کہا حضرت اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا جیسے ہی تو نے گھر سے باہر نکلا، جس شیر کو تو نے دیکھا وہ شیر نہیں تھا، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا فرشتہ تھا جو ہر جاندار کو موت اپنے وقت مقررہ پر آنے والی ہے، وہ موت کا فرشتہ تھا، کب وقت عین تیرا آ جائے تیری روح قبض کر لوں۔ اور جس رسی کو پکڑ کے تو لٹک کر نیچے دیکھا کہ وہ اژدہا ہے، اور جس رسی کو تو نے دیکھا دو چوہے، سفید چوہا اور کالا چوہا اس کو کاٹ رہا ہے، وہ سفید چوہا اور کالا چوہا نہیں ہے بلکہ وہ دن و رات ہے، وہ لیل و نہار ہے، دن اپنے وقت میں آئے گا اور چلا جائے گا، رات اپنے وقت پر آئے گی اور چلے جائے گی، زندگی یوں کٹتی رہے گی، یوں تمام ہوتی جا رہی ہے، اور جس رسی کو تو نے پکڑا وہ رسی نہیں ہے، یہ تیری عمر ہے، جتنے سال اور جتنے دن جتنے گھنٹے اللہ نے تیرے متعین کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ زندگی تیری کٹ رہی ہے، لیکن دن اور رات بھی اپنی جگہ چل رہی ہے، موت کا فرشتہ بھی تاپ میں ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، اور جب تیری روح قبض ہو جائے گی تو قبر کا تو نوالا بن جائے گا، قبر میں تجھ کو جانا پڑے گا۔ اور جب اس کے بعد بھی فرمایا جس شہد کو دیکھ کر تو نے ان ساری چیزوں کو بھلا دیا، اس اژدہے کو بھلا دیا، کٹنے والی رسی کو تو نے بھول گیا، اور دن و رات کے شکل میں چوہوں کو تو نے بھول گیا، اور اوپر بیٹھا شیر کو تو نے بھولا ہے، وہ شہر نہیں ہے بلکہ وہ دنیا کی لذت ہے، وہ دنیا کی رنگریلیاں ہیں، وہ دنیا کی مصروفیات ہے، وہ دنیا کی محبت ہے، وہ دنیا کی مٹھاس ہے، جس سے تو مسجد کو بھی ویران کر بیٹھا، جس سے تو قرآن کو پڑھنا بھی بھلا دیا، جس سے تو اپنے والدین کی اطاعت کو بھی بھلا دیا۔ یاد کر اپنے والدین نے کتنی قربانیاں دے کر، کتنی محنت اور مشقتیں اٹھا کر تجھ کو پالا پوسا ہے، تو اس کو بھی بھلا دے گا، تو بزرگوں کو بھی بھلا دے گا، تو اپنی زندگی میں اپنی جوانی میں مست ہو جائے گا۔ گویا کہ شہد دنیا ہے، ایک فتنہ ہے، اور جو مال کے اندر، جو محبت کے اندر، جو دولت میں، جو عورت میں گھرا ہوا ہے، ان سب چیزوں کو بھلا دیا۔ حال ہمارا یہی ہے، جب تک جنازہ ہمارے کندھوں پر نہیں آتا تب تک ہم افسردہ نہیں ہوتے، ہم غمزدہ نہیں ہوتے، تب تک ہمیں موت نہیں آتی، جب تک کسی کا حادثہ اپنی آنکھوں سے ہم نہ دیکھ لیں تب تک ہمیں خوف نہیں ہوتا خدا کا، تب تک کوئی بیمار تڑپتا ہاسپٹل ہمارے سامنے سے نہ جائے تب تک ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ اپنی ملازمت میں، اپنے شارقیات میں، اپنے کام و کاج میں، اپنے دنیا کے مشغولیات میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ جو فرشتہ ہماری روح قبض کرنے والا ہے وہ ہمیں یاد نہیں رہا۔ اگر یاد ہوتا تو پل پل انسان ایکٹیو رہتا، جس طرح اس کو پتا چلے کام کرنے کے آفس میں چاروں طرف سے سی سی کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہ غلطی کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ اگر اس کو یقین ہوتا کہ فرشتہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ایک دو فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے ہمارے اعمال نوٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ تھوڑا عمل کر لیں گے کیا ہونے کا ہے، کیا بعد میں توبہ کر لیں گے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں معلوم، کیا اللہ نہیں دیکھنے والے، کیا اللہ نہیں سننے والے ہیں؟ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے رمضان کے دن ماں اپنے بچے پر 10 تک ہاتھ رکھ کر سارے غلطیوں کو معاف کرتی ہے۔ وہ ماں کی ایک ممتا یہ ہے تو وہ خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے،
ڈھیل دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے. یہ دن و رات ہماری ضروریات کے لیے بالکل ہے، لیکن ایک اشارہ اس کے اندر ہے. یہ بال کا سفید ہونا، یہ عمر کا بڑھنا، یہ سال میں اضافہ ہونا، یہ خوشی کی بات نہیں ہے. خوشی کی بات تو یہ ہے کہ کوئی فرض ہم سے نہ چھوٹ جائے، کوئی بڑے ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی چھوٹے ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی عمل اللہ کا ہم سے ناغا نہ ہو جائے، ہم سے چھوٹ نہ ہو جائے، کوئی فرض ہم سے قضا نہ ہو جائے. اگر آپ کی نماز پڑھ لے وہ خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر لے خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، ماں باپ کو حج و عمرہ کرائے خوشی کا اظہار کر سکتا ہے، بچوں کو بہترین تعلیم دے خوشی کا اظہار کر سکتا ہے. عمر کے بڑھنے پر خوشی کا اظہار کرنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. عمر بڑھنے پر خوشی کے خیالات کا اظہار کرنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. لو آج میں 12 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا. اللہ اگر مقدر میں یہ رکھا کہ اس کی عمر 60 سال دنیا کے اندر یا 100 سال، اگر یہ 40 سال کا ہو گیا اور بچے 60 سال ہی ہیں، اللہ اگر مقدر میں رکھا 100 سال تو 60 ہی سال باقی رہ گئے. 100 دیے تھے، 40 تو گڑ گئے. 1 لاکھ اگر تنخواہ اس کو دے اور بولے آپ اپنے مقام پہ چلے جاؤ، وہ کہے گا کچھ میرے لیے الگ انعام بھی اگر دیتے تو اچھا ہوتا. 1 لاکھ جو کا تو رکھتا اور چلر پیسوں سے میں اپنے کرائے کا سفر مکمل کر لیتا. آدمی کے اندر یہ حرص پیدا ہوتی ہے. مال ہے ہی ایسی چیز، دولت ہے ہی ایسی چیز، عورت ہے ہی ایسی چیز. انہی 3 چیزوں کے اندر فتنوں میں انسان مبتلا ہو چکا ہے. انہی 3 چیزوں کے اندر انسان فتنوں میں مبتلا ہو چکا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی، اپنی جوانی کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے لیے آپ کے لیے سبب ہو. حضرت مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی جگہ ذکر میں مشغول بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صاحب آئے، کہنے والے نے کہا حضرت، کیونکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی میں بہت بڑے تاجر تھے، لیکن عبادت سے خالی نہیں تھے، نمازوں سے خالی نہیں تھے، عبادت سے خالی نہیں، تلاوت سے خالی نہیں، ہمیشہ عبادت میں منہمک ہوتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ خاص عبادت کرنے والے ولی جو لوگ ہوتے ہیں بس یہ کہ ان کے لیے کوئی چھت نہیں ہے، ان کے لیے کوئی فرش نہیں ہے، ان کے لیے کوئی لباس نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، اس کو ولی کہا جائے گا. نہیں، یہ غلط بات ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کیا ہم نے نہیں دیکھا وہ اپنی سخاوت کیسے پیش کرتے تھے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اختلاف ہونے کے باوجود بھی صحابہ ان کے دسترخوان پہ آ کے کھانا تناول فرماتے تھے. اونٹ کے اونٹ صبح ہوتے تھے دسترخوان پہ. ابراہیم علیہ السلام ظہر میں کھانے کے لیے اس وقت تک نوش تناول نہیں فرماتے تھے جب تک کوئی مسافر آپ کو نہیں ملتا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کو اپنا مہمان بناتے تب آپ کھانا نوش فرماتے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی صحابت کیا ہم کو یاد نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آج اگر ایک نیا کپڑا پہن لیے تو پھر کبھی زندگی پر دوسری مرتبہ وہ کپڑا نہیں پہنتے، بلکہ وہ اپنے طالب علموں کو، بلکہ اپنے دوسرے لوگوں کو غربا میں اس کو تقسیم کر دیتے، جمع کے نہیں رکھتے. اللہ ری جمع مالا وعددا، بڑی خرابی ہے مال کو جمع کر کے رکھنے والوں کے لیے. بہرحال حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بات ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت جو آپ کا جو آئل کے جو ٹینکر ہے تیل کا وہ کشتی میں لایا جا رہا تھا وہ ڈوب گئی. کشتی ڈوب گئی ہے، آپ کا سرمایہ چلا گیا، ختم ہو گیا، مہینوں اور سالوں کی پونجی آپ کی ختم ہو گئی ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر مراقبے کے لیے سر کو جھکایا، تھوڑی دیر توقف کر کے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر کہا الحمدللہ اور اپنے ذکر میں تلاوت میں لگے. جس طرح ایوب علیہ السلام مراقبہ کر کے ہر عمل پہ الحمدللہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے اپنے کام میں لگ جاتے. کچھ دیر کے بعد پھر ایک آدمی آ کر کہنے لگا حضرت جو خبر آپ کو پہنچی ہے وہ افواہ ہے، وہ جھوٹی خبر ہے، آپ کی کشتی بھی صحیح سلامت ہے، آپ کے تیل کا ٹینکر بھی صحیح سلامت ہے، بحفاظت ہے. پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر مراقبہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں الحمدللہ. یہ پہلے بھی الحمدللہ کہا، ابھی بھی الحمدللہ کہا، چہرے کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، نہ غم کا اظہار کیا نہ خوشی کا اظہار کیا. اور اس کے بعد پھر الحمدللہ کہا، کلمات تشکر کا اظہار فرمایا. تو بعض جو صاحب کھڑے رہے اور ان کو بے چینی ہوئی، کہنے لگا حضرت آپ پہلے بھی الحمدللہ کہیں جب کشتی ڈوب گئی تھی، جب پتا چلا کہ کشتی ڈوبی نہیں یہ بات جھوٹی تھی تب بھی آپ الحمدللہ
اللہ کہہ رہے ہیں؟ حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں کشتی جب ڈوب گئی تو میں نے دیکھا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ بھی نقصان ہوا اس کی وجہ سے کیا میں اپنی عبادت میں کمی کر لوں؟ کیا اس کی وجہ سے میں اپنے ماتم میں لگ جاؤں؟ شریعت نے تو اس کی مجھے اس کی اجازت نہیں دی ہے، جو دیا جو آیا وہ اللہ کی طرف سے، جو گیا وہ اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے میں نے اپنے دل کو ٹٹولا کہ دل کے اندر اعمال میں اور اعمال کے اندر کوئی کمی تو پیدا نہیں ہوئی۔ میں نے محسوس کیا کہ نہیں، عقائد میں، ایمان میں، شریعت میں، محبت دین اسلام میں، محمد رسول اللہ کی محبت میں، اس کے اعمال میں کمی نہیں آئے تو میں نے الحمدللہ کہا۔ اس کے بعد میں دوسری مرتبہ میں نے الحمدللہ اس لیے کہا کہ جب خوشی کی خبر لائی گئی ہے تو پھر میرے دل نے سوچا کہیں غرور میں تو نہیں آ گیا، شکرانے کے طور پہ کہیں غرور میں تو نہیں آ گیا۔ اس کے بعد پھر میرا دل دنیا کی طرف تو مائل نہیں ہوا، اس کشتی کی طرف تو مائل نہیں ہوا، چلو بچ گیا تو میں یہ کروں وہ کروں، تب بھی میرا دھیان، میرا خیال اللہ کی طرف سے تھا۔ تو گویا انسان کو تکلیف میں بھی اللہ ہی کو یاد کرنا، خوشی میں بھی اللہ ہی کو یاد کرنا ہے۔ یہ دن آتے رہیں گے، یہ رات جاتی رہے گی، یہ سال آتا رہے گا اور یہ سال جاتے رہیں گے، اور بچے رہیں گے ہمارے وہ اعمال جو آج نماز ہم نے پڑھی ہے، بچے رہیں گے وہ اعمال جو ہم نے ماں باپ کی خدمت کی ہے، بچے رہیں گے ہمارے وہ اعمال جو ہم نے بڑوں کی اطاعت کی ہے، وقت کی بندامنی ہے۔ شروع میں چار حدیثوں کا میں نے ذکر کیا تھا، اس کا اعادہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس کو تو ذہن میں رکھنا، پہلی بات ہمارے دن کا آغاز ہوتا ہے مغرب سے، اسی لیے ہم چاند دیکھ کر تراویح کا آغاز کرتے ہیں، چاند دیکھ کر تراویح کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، عید اسی طریقے ہم تیاری کرتے ہیں۔ دوسری حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عشاء کے بعد جلد سونے کی فکر کرے، دنیا کی باتیں نہ کرے۔ گویا رات ہماری ابتدا مغرب سے ہے، اگر کوئی رات کے 12 بجے کا انتظار کر رہا ہے کہ دن بدلنے والا ہے، تاریخ بدلنے والی ہے، گویا وہ غیروں کے طریقے میں چل رہا ہے، غیروں کو اپنا رہا ہے، محمد رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا، شریعت کو اس نے اپنے تابع نہیں بنایا۔ کبھی مغرب میں انتظار نہیں کیا کہ وقت بدل گیا ہے، کبھی مغرب میں انتظار نہیں کیا کہ آج دن بدل گیا ہے، آج غیروں کے طریقے پر وہ رات کے 12 بجے جگ کر اپنے کیک کے نام پر، اپنے مشروبات کے نام پر، اپنے بے حیائی کے نام پر، جبکہ نبی نے کہا عشاء کے بعد جلد سونے کی فکر کرے، اس کی خلاف ورزی، اور رات کی تاریکی میں 12 بجے جو تہجد کے اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود آ کر بندے سے کہتے بندے مان کیا مانگتا ہے میں تجھے دینے کو تیار ہوں، لیکن وہ بھی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ چوتھی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صبح کو جلدی اٹھنے کا اہتمام، تہجد کا اور نمازوں کا، اگر نہیں اٹھیں گے رزق کے اندر برکت چلے جائے گی۔ رات کی تاریکیوں میں جا کر خوشی منا کر جو غیر اسلامی طریقے پر صبح کی فجر کی نماز کو چھوڑنا، یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ کون سی خوشی کی بات ہے؟ خدا رحم کرے اپنے آپ پر، اپنے بچوں پر، اپنے آل اولاد پر، ہمارے عمل سے کہیں گھر کے اندر برکت نہ چلی جائے، رحمت نہ چلی جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، نبی ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ کیا دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا والوں کو مبارکباد دینے کے لیے کیا ہم اپنے اسٹیٹس استعمال کر کے اللہ کو ناراض کریں گے، نبی کو ناراض کریں گے، شریعت کا مذاق اڑائیں گے؟ خدا را ایسا ہرگز نہ کرے۔ اللہ سے دعا کرے الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عنوان کے تحت آئی ہیں۔ ایک پیغام لینا ضروری ہے امت کے لیے، اور نوجوانوں کو پیغام دینا بھی ضروری ہے کہ یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، مکتوباً انجان آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اور اس سلسلے میں جو باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں، اور نوجوان حضرات کو یہ پیغام دیں کہ شرعی اعتبار سے ہر مذہب کے لوگوں کا ایک نیا سال ہوتا ہے۔ ہندوؤں کا اپنا ایک نیا سال، مسلمانوں کا، عیسائیوں کا، یہودیوں کا۔ شریعت اسلام نے محرم الحرام کو سال کی ابتدا قرار دیا ہے، اور ابتدا اس حساب سے ہوئی کہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ بڑی عظمت والا، جس میں 2 روزے رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور وہ مہینہ عبادت کے لیے جو رمضان سے پہلے بڑا مقبول، بڑا عبادت والا مہینہ قرار دے دیا گیا، اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد اللہ نے اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے، عبادت کا حکم دیا ہے۔ خصوصاً نوجوان حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی منزل اگر آگے دیکھنا چاہتے ہیں
نا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں، تو روح کو بیدار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نمازوں کی پابندی کے بعد، شرع اسلام پر عمل کرنے کے بعد اپنے والدین کی اطاعت میں لگے رہیں۔ اگر والدین خدمت بھی نہ لیں، بعض والدین خوددار ہوتے ہیں، کہتے ہیں بچوں سے کہ آپ اپنی تنخواہ اپنے پاس رکھ لیجئے، ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے، بس آپ خوش رہیے، آپ اپنی زندگی بنائیے، اپنا سیٹلمنٹ ہو جائیے، بس یہی کافی ہے۔ یہ والدین اپنا بڑاپن اور اپنی شفقت سے کہتے ہیں، لیکن بچوں پر فرض ہے کہ والدین کی اطاعت کرنا۔ اسی لیے بیٹا باپ کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتا؟ اسی لیے کہ وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یا باپ بیٹے پر زکوٰۃ کیوں خرچ نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو اسی لیے جس طریقے سے باپ نے زکوٰۃ اور صدقے کے پیسے کھلا کر ہمیں تربیت نہیں دی ہے، اس طرح نوجوانوں کو بھی چاہیے اپنے والدین کی دعائیں لیں۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر دکان کی ابتدا اپنی ملازمت کی پہلی تنخواہ اگر خرچ کرنا ہے، مسجدیں، مدارس، غریب تو اپنی جگہ ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے والدین کو اس تنخواہ سے خوش کریں، اپنے والدین کے ختم رنجہ فرمائیں پہلے اس دکان کے اندر، جن کی محنتوں، مشقتوں، لگن، تڑپ، جستجو کے ذریعے سے ہم اولاد اس مقام تک پہنچے ہیں۔ خدا وحدہ لا شریک کے بعد، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے بعد سب سے بڑا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ماں باپ کا رکھا ہے۔ اپنی منزلیں آگے بڑھانا ہے، ماں باپ کی دعا کے بغیر، ماں باپ کو راضی کے بغیر ہم اپنی منزل کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اس لیے وہ ان کو خوش رکھیں۔ ہر دن ہمارے لیے نیا ہوگا، ہر دن ہمارے لیے برکت کا دور ہوگا، ہر دن ہمارے لیے رحمت کا دور ہوگا۔ اللہ سے خوب دعا کریں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھو۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وشفاء من كل داء. هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ زندگی گناہوں میں لٹ پٹ ہو چکی ہے. اے اللہ گناہوں کے سمندر میں ڈوب گئے، گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں. اے اللہ تیری رحمت کے علاوہ، اے اللہ تیرے آسرے کے علاوہ کوئی ہمارا کارساز، ہمارا چارہ نہیں ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بچا لے. اے اللہ مغفرت ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اب تک جو زندگی کٹی گزری، گناہوں میں گزری، نافرمانی میں گزری، اے اللہ ہم نے تجھ کو بلا دیا. اے اللہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کو نظر انداز کر دیا. اذان کو نظر انداز کر کے کاروبار میں لگے رہے، اذان کو نظر انداز کر کے اے اللہ اپنے کام کاج میں لگے رہے. اے اللہ نماز کو ہم نے بلا دیا ہے. اے اللہ آنے والے دنوں میں ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، شریعت کا پابند بنا دے. اے اللہ ان ماں باپ کو ہم نے بلا دیا جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، بڑا کیا، ہمیں پرورش کی، ہمیں تعلیم دی، کھلایا پلایا، ہمیں طاقتور بنایا، جوان بنایا، ہمارا نکاح کروایا، ہم نے ان کو بلا دیا. اے اللہ اگر ماں باپ کو بلا دیں گے، تجھ کو بلا دیں گے تو پھر وہ زندگی کس کام کی ہے مولا؟ وہ زندگی کس چیز کی ہے مولا؟ اے اللہ وہ زندگی کسی کام
باپ کی نہیں ہے، جس زندگی میں تیرا نام نہ لیا جاتا ہو، تیرے کام پر عمل نہ کیا جاتا ہو، ماں باپ کی قدر نہ کی جاتی ہو، ماں باپ کی اطاعت نہ کی جاتی ہو، اے اللہ ہم کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ جب تو سوال کرے گا عمر کس کام میں فنا کیے، اے اللہ ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ اے اللہ اپنی عمر کو، اے اللہ اپنی عمر کو تیرے کام پر، نبی کی سنتوں پر، صحابہ کے طرز عمل پر، اولیاء کے طریقے پر، اپنے ماں باپ کی اطاعت، اساتذہ کی فرمانبرداری پر اے اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، جوانی کس کام کے اندر مشغول کر دیا، جوانی کی شغل میں برباد کر دی۔ اے اللہ اپنی جوانیوں کو قابو میں رکھنے، اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو تیرے کام میں، تیری خدمت میں، تیرے مسجد کی صفائی میں، اے اللہ غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، کمزوروں، بے سہاروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ کل ہم تیرے سوال کا جواب دے سکے کہ مولا ہم نے اپنی جوانی کو فلسطین کی حفاظت کرتے کرتے ہم نے اے اللہ قربان کر دیا، اپنی عمر کو فلسطین کے حق میں دعا کرتے کرتے ہم نے اے اللہ گزار دیا۔ اے اللہ تو سوال کرے گا مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ اے اللہ حلال طریقے سے کمانے والا بنا، حلال جگہوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حرام سے، بدکاری سے بچا لے میرے مولا۔ اے اللہ اگر یہ مال اپنے ماں باپ پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے ضرورت مندوں پر، مسجدوں، مدارس اور غریبوں پر خرچ ہو جائے گا، ہم کل فخر سے حشر کے میدان میں کہیں گے مولا تو نے مال دیا تھا، ہم نے مال کمایا تھا، مال کو حلال جگہوں پر ہم نے خرچ کیا تھا۔ اے اللہ تو سوال کرے گا علم پر کہاں تک عمل کیا ہے، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا ہے؟ اے اللہ اپنے علم پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی پالنہار نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے سوا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، تیرے سوا دوسروں کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکنے سے بچا لے، اے اللہ اپنا ماتھا رگڑنے سے بچا لے۔ اے اللہ تو سوال کرے گا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہے، نماز فرض ہے، اگر جان بوجھ کر بھی چھوڑ دیا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اے اللہ حلال کمانا فرض ہے، تیرا حکم ہے، اس کا ہم کو علم ہے، پھر بھی ہم نے ناجائز طریقے سے مال کمایا تو اے اللہ تیری طرف سے پھٹکار ہو جائے گی۔ اے اللہ اپنے علم پر، اپنے معلومات پر عمل کرنے والا بنا، جن چیزوں کی معلومات نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو بڑوں کا ادب احترام، چھوٹوں کو شفقت کرنے والا بنا، دینی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، خصوصاً اس مسجد کی حفاظت فرما، اس مسجد کے بنانے والوں کی حفاظت فرما، اس مسجد کے خیال رکھنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو قرض میں ڈوبے ہیں غیر سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما۔ اے اللہ جو نکاح کے انتظار میں ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما۔ اے اللہ جو طلاق شدہ بیوہ ہیں ان کا اسرن و نکاح عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، متحد بنا، متفق بنا، لڑائی جھگڑوں سے، فرقے واریت سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی نمازوں کو قبول فرما، عبادات کو قبول فرما، خصوصاً آج کے وعظ و نصیحت، آج کے خطبے اور آج کی نماز و دعا کو قبول فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، تمام عذاب و رسوائیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نئے سال کے نام پر نہ جانے ہمارے نوجوان بچے غلط صحبت میں پڑھ کے نہ جانے کیا کیا رسم و رواج، اے اللہ کیسی لایعنی باتوں پر لگے ہوئے ہوں گے۔ اے اللہ ان بچوں کو حفظ و امان میں لے لے، ان بچوں کو حفظ امان میں رکھ دے۔ اے اللہ ان کی عقل میں یہ بات بٹھا دے کہ نبی کا پیغام اس پہ عمل کرنے والا بنا۔ مسلمانوں کا دن تو نماز مغرب سے شروع ہوتا ہے، سال محرم کے روزوں سے شروع ہوتا ہے۔ اے اللہ اس پیغام کو سمجھنے والا بنا دے۔ اے اللہ مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما، خصوصاً فلسطین کی حفاظت فرما، معصوم بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہاسپٹل بھی وہاں پہ صحیح دستیاب نہیں ہے، ظلم پہ ظلم ہوتا جا رہا ہے، بربریت پہ بربریت ہوتی جا رہی ہے۔ اے اللہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ اے اللہ چار کندھوں پہ دیکھے اے اللہ بیمار کو، اے اللہ زخم شدہ انسان کو مرم پٹی کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اس پہ بھی بم برسائے جا رہے ہیں، جنازے کو گندہ دے کر لے جایا جا رہا ہے۔ اے اللہ ظالموں نے ان جنازہ اٹھانے والوں کو بھی نہیں چھوڑا،
اس جنازے کو بھی نہیں چھوڑا، اس میت کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اے اللہ ماؤں پر بھی ترس نہ کھایا، بچوں پر بھی ترس نہ کھایا، نہ جوانوں پر ترس کھایا، نہ مسجدوں کی قدر کو دیکھا، نہ اے اللہ صحابہ کے مدار، نہ انبیاء کے مدار کی حرمت کو دیکھا ہے۔ اے اللہ ان کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ ان کی مدد نصرت فرما۔ ایک ہی بیڈ پہ ہے اللہ 10 بچوں کو رکھ کر علاج کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ دوائیاں بھی صحیح دستیاب نہیں ہے۔ اے اللہ جس کا کوئی نہیں اس کا تو خود ہوتا ہے۔ اے اللہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، اے اللہ ایک جان کے مانند ہے۔ اے اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس بات سے تکلیف میں ہے۔ اے اللہ اپنی دعاؤں میں، اے اللہ اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادت میں ان کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان غیرت مند مسلمان اپنی جان، اپنے مال، اپنے وقت کو قربان کر کے، اے اللہ جو مجاہدین اپنی جان کو قربان کر رہے، اے اللہ صحابہ کا کیا شوق، اے اللہ وہ دشمن کے سامنے للکار کے کہتے 100 جان بھی اگر اللہ دے دے، اے 100 جان کو اللہ اس کے رسول کے نام پہ قربان کر دیں گے۔ اے اللہ زخم بچہ بھی کہہ رہا ہے مسجد اقصی کی حفاظت ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری جان ہمارے لیے ضروری نہیں۔ ایک باپ اپنی 5 بچوں کے جنازے کے سامنے اعلان کرتا ہے بچے کی جان چلے جائے مجھے اس کا غم نہیں، یہ تو شہادت کی موت ہے، مجھے فکر اس بات کی ہے کہ مسجد اقصی کی کیسے حفاظت کی جائے۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، بابری مسجد کی بھی حفاظت فرما، اس کو اثر نو آباد فرما، ظالم طاقتیں جابر طاقتوں کو نیست نابود فرما۔ ہدایت ان کے مقدر میں ہے تو ہدایت سے مال مال فرما، ورنہ ان کو تہس نہس فرما دے۔ یقیناً گنہگار ہے مولا، یقیناً خطا کار ہے، گناہوں میں لطپت ہے، لیکن تیرے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ اے اللہ تیرے سوا ہم نے کسی سے نہیں مانگا، تیرے سوا ہم نے اپنے ماتا کو نہیں ٹیکا کسی کے سامنے۔ اے اللہ ہم تجھی سے مانگنے والے گندے ہیں، تیرے بندے ہیں، جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ تیرا در چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک تو ہم پر نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ اے اللہ اس وقت تک در نہیں چھوڑیں گے جب تک تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا۔ اے اللہ ایک مرتبہ نظر کرم فرما، اے اللہ مظلوموں پر ایک مرتبہ نظر کرم فرما، اے اللہ نظر کرم فرما۔ اے اللہ ہم پہنچ نہیں سکتے لیکن دعا تو ضرور کر سکتے ہیں۔ اے اللہ دعا کو پیارے آقا نے ہتھیار قرار دیا ہے، اس سے بڑا ہتھیار کچھ نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے دروازے خانہ کعبہ کی پکڑ کے دعا مانگی تھی، اے اللہ تو نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی تھی۔ اے اللہ آج مسجد اقصی اور بابری مسجد کی حفاظت فرما لے، معصوم بچوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر ہو مولا ان سب کو کامیاب عطا فرما۔ اے اللہ جتنے حاضرین ہیں ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی تمنا ہے، آرزو ہے مولا، تیری رحمت کے گھر میں آئے ہیں، تیرے مہمان بن کے آئے ہیں، کچھ امید لے کر آئے ہیں، عبادت کے لیے دعاؤں کے لیے میں ارادہ کر کے آئے ہیں مولا، خالی ہاتھ نہ بھیج، اے اللہ خالی ہاتھ نہ بھیج۔ اے اللہ ہر ایک کی جائز ضرورتوں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے فعل قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔